جھوٹ بولتا ہے مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو، اس کو کوٹ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق، اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے، مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا، جتھے لے کر جانا، اپنے حق کے لیے بھی جو کسی کا حق نہیں تو اس کو دیا جا رہا ہے، اگر ہمیں اپنے حق کے لیے پھر اس طرح نکلنا ہے تو لوگوں نے آواز دے دی ہے، لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آج بھی کہ اگر جمہور کی آواز نہ سنی گئی اور یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہو فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ لینے کے لیے، یا دیگر اداروں کے باہر ہو، پنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کسی اور جگہ ہو، اگر اس طرح کی روش چل نکلی جس کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا، مگر اگر لیڈر لیس یہ مظاہرے، یہ احتجاج، یہ خونی انقلاب آ گیا جو کہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کی ذمہ واری ہم پر نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک قومی ورکر ہونے کے ناطے، ایک نواز شریف کا کارکن ہونے کے ناطے، کہ ہمیں جمہور کی آواز بنتے ہوئے اس آواز کی آواز میں آواز ملانا ہوگی تاکہ لیڈر لیس جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ کہوں گا کہ 15 دن کے اندر اگر تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور جو ہم بار بار بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دی جائے ہر ایک پاکستانی کو، وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر آنی چاہیے نواز شریف سمیت، اور جو نواز شریف کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کے لیے فیصلے لیے گئے ان کو اسی طرح واپس لے کر جس طرح فیصلے کروائے گئے تھے، اگر فیصلے اس طرح واپس لیے جاتے ہیں تو آپ پاکستانی قوم میں جو اضطراب ہے، جو غم و غصہ ہے، آپ ایک خانہ جنگی سے اس قوم کو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر
آپ نے وہ عدالت پر حملہ جو مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈالا تھا، آج اگر عمران خان سے لے کر ان کے ان تمام اکابرین تک جنہوں نے رات کے اس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلاندی، حملہ کیا اور اس کے لیے، اس کی درخواست کے لیے وصول کرنے کے لیے 3 گھنٹے تک ڈپٹی رجسٹرار موجود رہے تاکہ وہ لکھ کر واپس آئیں تو میں وصول کروں، اگر یہ دوہرا معیار ختم نہ کیا اور ان کے خلاف کیس درج نہ کروایا تو میں جو دیکھ رہا ہوں مالیاتی بحران کے بعد، معاشی بحران کے بعد، میں جو قوم کے اندر غم و غصہ دیکھ رہا ہوں اور جس کے لیے عمران خان نے پچھلے کئی سالوں سے عملاً کام کیا تھا، سول نافرمانی کا جو اس نے کام کیا تھا، خانہ جنگی کا جو اس نے کام کیا تھا کہ پاکستان کو سری لنکا عملاً بنائے، اس طرف وہ لے کر جا رہا ہے۔ اب بھی کہوں گا اور یہ کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ کل کا جو کیس ہے، اگر اسے قوم کو مطمئن کرنا ہے، آئین قانون کے مطابق چلنا ہے، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، تو فل کورٹ جو ہے وہ کل کا کیس سنیں، سپریم کورٹ بار کا جو پینڈنگ کیس ہے اس کو سنا جائے، نواز شریف کی اپیلوں کو ایک ساتھ سنا جائے کل، اور اگر عمران آج بات کرتا ہے تو صبح اس کا کیس لگ جاتا ہے، مگر سالوں پرانے کیسز جو ہیں فارم فنڈنگ کیس سمیت، نواز شریف کی اپیلوں سمیت وہ نہیں سنے جائیں گے تو یہ قوم کیا سمجھے کدھر جائے، تو پھر تمام تر ذمہ واری خرابی کی جو پالیسی ساز ہیں ان پر عائد ہوگی۔ میاں صاحب یہ بتا دیں کہ نظریہ نواز شریف کیا تھا؟ پلیٹلس کے بہانے باہر جانا، حکومتیں تبدیل کرنا، سندھ ہاؤس اور جو کچھ یہ ہوا، کیا یہ نظریہ نواز شریف تھا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل آپ سپریم کورٹ کی تعریفیں کر رہے تھے اور آج اسی سپریم کورٹ کے اوپر تنقید، کیا یہ نظریہ نواز شریف ہے؟ دیکھیں، جو ہے عدلیہ یا دیگر اداروں کی تعریف تمام مصیبتیں تکلیفیں سہنے کے باوجود اس وقت بھی کرتے تھے، احترام اس وقت بھی تھا، احترام ایز ادارہ آج بھی ہے، مگر فیصلوں پر پوری دنیا میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا نظریہ ہے کیا، نواز شریف کا نظریہ آج پوری قوم اپنا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ آئین قانون سے ماورا کوئی بھی ادارے میں بیٹھا شخص اگر قدم اٹھاتا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوتا۔ نواز شریف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ قومی لیڈرشپ کو ایک ڈیزائن کے ساتھ، ایک فرمائشی پروگرام کے تحت غدار، ڈاکو، چور، انڈین نواز کہنا چھوڑ دیں، یہ فیصلے عوام کی عدالتوں میں ہونے دیں، تو پاکستان کا مفاد اور پاکستان اس سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نظریہ ضرورت اور قومی مفاد کی تشریح خود کرتے رہیں گے بند کمروں میں تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ جوید صاحب یہ بتائیں کہ کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی بےہودہ قسم کا ایک آرمی چیف کے خلاف ایک ٹرینڈ بنا، اور ڈیٹا انالیسس کے مطابق ایک شخص باہر بیٹھا ہے، وہ اس ٹرینڈ کو شروع کرتا ہے جس کو مریم نواز صاحبہ فالو بھی کرتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا ٹرینڈ اور فوجی قیادت کو اس طرح نشانہ بنانا، سپہ سالار کو اس طرح نشانہ بنانا ایک گھٹیا عمل نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ سے آپ دیکھ لیں، عمران خان کی موجودگی میں جو کرنل جنرل کے حوالے سے نعرے لگتے ہیں، اگر تھوڑی بہت بھی شرم حیا ہو تو وہ روکتا ان کو۔ کبھی ہماری لیڈرشپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، ہم نے کیا ہے،
जिन्होंने कोई रोल, कोई किरदार आइन से मावरा कोई रोल अदा किया है, जिन्होंने आइन कानून से मावरा कोई कदम उठाया है, हमने नाम लेकर बात की है, हमने इस्लाह के लिए की है, हमने कौम के लिए की है, आने वाली नस्लों के लिए की है, उस पर हमें कोई नदामत नहीं है। पहले भी की थी, आज भी करते हैं, आइंदा भी अगर कोई आइन कानून से मावरा कदम उठाएगा उस पर हम तनकीद करेंगे कौमी मफाद में। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि 99 या 90s की जो पूरा एक पीरियड है, उस दौरान आप पाकिस्तान में मुदाखलत होती रही, सीनियर लीडरशिप को आपके सामने कभी अदम एतमाद होता रहा, कभी जलावत नहीं होती रही। तो अब 2018 में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो क्या सियासी जमातें या आप लोगों ने किस बेस पे ये डील की और इक़्तिदार में आगे इमरान खान की जो गन थी वो अपने सर रख दी? आज अकाउंटेबल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो अलाइज हैं वो हैं, इमरान खान जो है इस वक्त बिल्कुल। ये बात एक हर पाकिस्तानी की आवाज़ है जो आप सवाल कर रहे हैं, मगर कौमी जमातें जो होती हैं वो रियासत पर कुर्बान होती हैं। पहला उनका जो है जज्बा ये होता है, मगर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में किसी ने कौमी मफाद में अपनी सियासत को कुर्बान नहीं किया। हमने वो भी करके दिखाया, मगर उसके बदले नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग को अदारों में बैठे लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। इस कुर्बानी को भी उस जज्बे से, जिस जज्बे से हमने कुर्बानी दी, उस जज्बे से हम किसी तौर पर उसके बदले कोई ऐसी फेवर नहीं चाहते जो आइन कानून से मावरा हो, मगर आइन कानून के मुताबिक अदारों में बैठे लोग जो हैं वो काम करें, ये हमारी पहले दिन से डिमांड थी, है और रहेगी। अगर उससे हटके कोई काम करता है तो ये किसी तौर पर हमारी उस कुर्बानी की नफी होगी जो कुर्बानी हमने पाकिस्तान के लिए दी है। मियां साहब ये बताइएगा कि आखिरी खतरा है, मुल्क की बका को भी खतरा है। आप कह रहे हैं कि आपको हुकूमत दे दी गई, फिर भी साजिश जारी है और आपने मुल्क की मफाद में और रियासत बचाने के लिए गवर्नमेंट ली। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के सारा कुछ देखते रहेंगे या मुल्क की मफाद में या रियासत बचाने के लिए वो भी पाकिस्तान में आएंगे? देखें, जहां तक मौजूदा हुकूमत का तल्लक है तो मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये हुकूमत इतनी बाइख्तियार है कि फरा गोगी से लेकर बुशरा बीबी और बुशरा बीबी से बनी गाला का जो मालिक है, आप उस पर बगैर परमिशन के हाथ नहीं डाल सकते। और जो सवाल करते हैं लोग कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आए, भाई आप 4 माह पहले अगर ये सवाल करते थे तो खुद ही जवाब ये देते थे कि नवाज शरीफ जेल से, कैद से डरता है। तो फिर इन 4 माह में अगर बाइख्तियार हुकूमत होती तो फिर नवाज शरीफ को ये डर तो ना होता जेल में जाने का, कैद का, तो नवाज शरीफ आता। मगर वही रुकावटें हैं जो इमरान खान को हाथ डालने से रोक रही हैं, वही कुव्वतें हैं जो नवाज शरीफ को वापस आने में रुकावटें बनी हुई हैं। साहब, आप समझते हैं कि ऐसी हुकूमत आपको करनी चाहिए जिसको आप कह रहे हैं हमें बेइख्तियार हुकूमत दी गई? हम किसी तौर पर भी अदम एतमाद के हक में नहीं थे, मगर जब जो कौमी हुकूमत में शामिल जमातें हैं उन्होंने इस बात पे, और हमारी जमात में से भी ये आवाज थी कि रियासत को बचाने के लिए अगर सियासत कुर्बान करनी पड़े तो कर दें ताकि रियासत बच जाए। इंतखाबात अगर रियासत हुई तो होते रहेंगे। ये एक 1 पॉइंट एजेंडा था जिसकी वजह से हम कायल हुए। और जो कोई ये बात कहता है कि शायद सितंबर वाली बात, मैं बड़ा क्लियर कर दूं इस बात के लिए कि अगर सिर्फ सितंबर की कोई बात होती तो हम किसी तौर पर भी अदम एतमाद के लिए तैयार राजी ना होते। हमें कोई डर खौफ नहीं था, इसलिए कि हम पॉपुलैरिटी के उस स्टेज पे थे, उन बुलंदियों पे थे कि अगर हमें बिला वजह जिस तरह गिरफ्तार करके 4 सालों में कैद खानों में डाला जाता रहा, अगर हमें कौमी मफाद अजीज ना होता
تو یہ قوم 22 کروڑ قوم جو ہے یہ ہمیں جیل کے دروازے توڑ کر بھی جیلوں سے نکال کر لے آتی، مگر ہم نے قوم کے لیے قربانی دی۔ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قربانی کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ایک بڑی قومی جماعت کو کسی طور پر اس طرح کسی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ نواز شریف نے جو پچھلے 20 سال سے جب اس کو ہائی جیکر بنایا گیا اس وقت سے آئین قانون کی بالادستی کی وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آج یہاں تک آ گئی ہے نوبت کہ قوم جو ہے اس میں یہ شعور بیدار ہے کہ نظریہ نواز شریف پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس کی قیادت کرنے کے لیے نہ صرف نواز شریف پاکستان آئیں گے بلکہ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے۔